افتخار پھر کیسے آپ کو ایک یونٹی کی ضرورت ہے، قومی ہم آہنگی کی ضرورت ہے جو کہ ناپید ہے اس وقت، تو کن شرائط کے اوپر آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ کیا امریکہ کا رول بڑھ جائے گا ISKP کے کانٹیکس میں؟ اگر آپ دیکھیں وہ کوئی ہیلپ وہاں سے پاکستان دیکھ رہا ہے کہ مل جائے گی؟ کچھ ایسی انڈیکیشنز ہیں اور بہت سٹرونگ انڈیکیشنز ہیں کہ امریکہ کا ایک نیا رینیوڈ رول ہے اس خطے کے اندر۔ کچھ چیزوں کی نشاندہی جو ٹیپو نے کی ہے، جیسے اسلحہ جو رہ گیا تھا، ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کے منہ سے بھی سنا کہ واپس جو ہے وہ لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو انفارمیشن شیئرنگ کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ISKP کا ایک امپورٹنٹ بندہ جو پکڑا گیا۔ افغان طالبان کے ساتھ بات کرنے کے لیے جو ہے کچھ باتیں چہمگوئیاں ہو رہی ہیں تاکہ ٹرائیلیٹرل ہو، 3 ممالک بیٹھ کر جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ بات کرے اور پاکستان کو بھی کوئی ہیلپ پرووائڈ کرے۔ اب جب یہ سارا ہوگا تو یہ مفت میں نہیں ہوتا۔ ہمیشہ جب ریجنل پاورز اور گلوبل پاورز جب مل کر کسی جگہ پر اپنے براجمان ہوتے ہیں اور اپنے ایسٹس کو جو ہے وہ نکالتے ہیں اور اپنی انفارمیشن اور انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ ضرور کچھ ریٹرن میں مانگیں گے۔ میرے خیال میں اس جنگ کا جو چل رہی ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پرسنل سے جو ہے یہ مذہبی جنگ بنتی بھی جا رہی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر جو آگے ٹرینڈ نظر آ رہا ہے، اور خدا نہ خواستہ کہ ہم جس دیکھ رہے ہیں، کیونکہ میں اور ٹیپو ہم کافی غور سے یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگلے چند سالوں کے اندر جس طریقے سے یہ باتیں ہو رہی ہیں تو یہ ایک سیکٹیرین جنگ کی طرف جو ہے یہ باتیں جو ہے وہ جا رہی ہیں۔ تب ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ ایک تو JUI اور وہ آپ داعش اور پھر جو آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ ایران اس کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر فوکس ہے۔ تو آپ کے ملک کے 2 ہی بڑے پروجیکٹس ہیں جس کو لائف لائن کہا جاتا ہے، ایک ریکوڈیک ہے اور ایک گوادر ہے، اور دونوں جو ہے وہ بلوچستان کے اندر ہیں۔ اگر کوئی ایسی انٹرونشن جو ہے 7 والے ملک کے اندر جو ہے وہ ہوتی ہے تو اس کا کافی زیادہ افیکٹ جو ہوگا وہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ آئے گا، اور پاکستان اس کو کیسے ڈیل کرے گا؟ دیٹ از اے بگ نیوٹرل کوسچن تو نہیں رہ سکتا۔ دیکھیں سب سے آپ لوکل دہشت گردی کا مسئلہ جو ہے وہ کنسنسس سے نہیں حل کر سکے تو جو آپ کے اوپر گلوبل پریشر آئے گا اس کے لیے اگر کوئی کنسنسس نہ ہو، پولیٹیکل پارٹیز ایک ساتھ نہیں بیٹھیں گی، انسٹیٹیوشنز کی جو ایک طریقہ کار ہے جس طرح ملک چلتا ہے پبلک اوپینین کو شیپ کر کے، اگر وہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی تو یہ تو بہت مشکل وقت میں یہ چلتے چلتے یہ بھی میں پوچھ لوں، اب اتنا انٹرسٹنگ یہ ٹاپک بھی ہے اور پریشان کن بھی، کہ ابھی جو زلمی خلیلزاد یہاں پہ آئے اور پھر انہوں نے سارے مطالبات افغانستان نے ایک دم تسلیم کر لیے، بگرام ایئر بیس، یہ بھی اسی کانٹیکس میں ایران کے اگر بارڈر گرم ہوتا ہے؟ بگرام کا جو ہے یہاں پہ کچھ خبریں چلی پاکستانی میڈیا میں، وہ کافی ایکسٹینسو کہ ایک سراج الدین حقانی جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے استعفیٰ دیا، اور بگرام کا تو وہ نہیں ہے، وہ یعنی ہاں وہ دونوں بگرام سچ کوئی ارینجمنٹس نہیں ہے US اور اس کے بیچ میں، بلکہ افغان طالبان نے تو کئی موقعوں پہ اس کو اسٹرانگلی ریجیکٹ بھی کیا ہے۔ ہاں وہ جو پریزنر ایکسچینج کی بات ہوئی اور جس کے نتیجے میں یعنی ان کو چھڑایا گیا، لیکن ان کے نتیجے میں وہ جو ہیڈ منی تھی سراج الدین حقانی 10 ملین تو وہ انہوں نے ہٹا دی، تو اس طرح کی چیزیں ہوں گی۔ افتخار جو ہے تو انہوں نے تو تھوڑا سا یعنی کیا کہتے ہیں کور کر کے باتیں کی، لیکن مطلب یہ کہ یہاں پہ جو نئے الائنسز بن رہے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے جو ایران کے خلاف ایک بلڈ اپ بن رہا ہے، یمن پہ تو آلریڈی اٹیکس شروع ہو گئے ہیں، تو ایران بھی نیکسٹ ہو سکتا ہے، جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے یا اسرائیلی جو رجیم ہے تو ان کی طرف سے ایران ٹارگٹ ہو سکتا ہے، تو ان کے لیے ریجن میں اس طرح کے الائز کی ضرورت پڑے گی۔ اور فیوچر میں بھی دیکھا ہے کہ وہ جس طرح افتخار نے بات کی کہ پہلے پاکستان کو افغانستان کے وہ پریزم سے دیکھا جاتا تھا، تو اب ہو سکتا ہے ایران کے پریزم سے دیکھنا شروع کر دیں۔ تو میرے خیال میں کہ جو پاکستان ہے ان کو یعنی ایک تو انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے کہ ڈومیسٹکلی جو ہم اتنے وہ تھریٹ کا وہ فیس کریں کہ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، لیکن جو ریجن میں اور گلوبلی جو حالات بن رہے ہیں تو یہ نو کہ پاکستان پھر کسی ایسے الائنس میں چلا جائے کہ اس کے جو نتائج ہوں گے وہ مزید ہمیں 10-20 سال تک بھگتنا پڑے۔ ایسے ہی ہے، ایسے بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ آن گراؤنڈ